TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں مہرین امین۔ کینیڈین حکومت کیپٹل گین پر شمولیت کی شرح کو بڑھانے کے لیے پہلی قانون سازی کرنے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا کی لبرل حکومت کیپٹل گین پر شمولیت کی شرح کو بڑھانے کے لیے پہلا قانون سازی قدم اٹھانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وزیر خزانہ کرسٹر فریلینڈ نے اتوار کو ٹائمنگ کو جھنڈی دکھاتے ہوئے کہا کہ حکومت کینیڈینوں کے لیے ٹیکس کی انصاف پسندی کو بہتر بنانے کے لیے کارروائی کر رہی ہے۔ لبرل کا مقصد کنزرویٹو کو ایک ایسی پالیسی پر گامزن کرنا ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ دولت مندوں کو زیادہ تنخواہ ملے گی۔ لبرل حکومت 25 جون سے لاگو ہونے والی ملک کی کیپٹل گین ٹیکس نظام میں تبدیلیوں پر اس آنے والے ہفتے کنزرویٹو کو ووٹ دینے پر مجبور کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ فری لینڈ نے اپنے اپریل کے بجٹ کے حصے کے طور پر کیپٹل گین ٹیکس میں تبدیلیوں کا اعلان کیا، لیکن نئی شمولیت کی شرح کو بجٹ قانون سازی سے باہر رکھا۔ حکومت کی تجویز ہے کہ کیپٹل گین کے 2/3 کو قابل ٹیکس بنایا جائے۔ فی الحال اثاثوں کی فروخت پر حاصل ہونے والے منافع کا صرف نصف حصہ جیسے اسٹاک یا ثانوی ریئل اسٹیٹ پراپرٹی پر ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ لبرلز کو اس سے پہلے کہ وہ کیپٹل گین پر اصل قانون سازی کو آگے لائیں، ہاؤس آف کامنز میں ایک تحریک پیش کریں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ تبدیلی 25 جون سے نافذ العمل ہوگی، چاہے کوئی بل پاس ہونا باقی ہو۔ اعلیٰ شمولیت کی شرح کارپوریشنز کے ذریعے حاصل ہونے والے تمام سرمائے کے منافع پر لاگو ہوگی، جبکہ افراد کو صرف 2.5 لاکھ سے زیادہ کے سرمائے کے منافع پر اعلیٰ شمولیت کی شرح کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کاروباری اداروں اور ڈاکٹروں کی نمائندگی کرنے والا لابی گروپس جو تبدیلیوں سے متاثر ہونے کی توقع رکھتے ہیں، حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شمولیت کی شرح میں اضافے پر دوبارہ غور کرے۔ تاہم لبرلز نے کیپٹل گین پر ٹیکس میں مؤثر اضافے کا دفاع کیا ہے، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ کینیڈا کو ہاؤسنگ اور صحت کی دیکھ بھال جیسی چیزوں کی ادائیگی کے لیے مزید آمدنی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ حکومت کا تخمینہ ہے کہ اعلیٰ شمولیت کی شرح اگلے 5 سالوں میں $19.4 بلین پیدا کرے گی۔ کینیڈین حکومت نسل پرستی سے نپٹنے کے لیے $110.4 ملین کی سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین حکومت نسل پرستی اور امتیازی سلوک کے خلاف حکمت عملی میں $110.4 ملین کی سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ کینیڈا کے تنوع، شمولیت اور معذور افراد کے وزیر کمال کھیرا نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ فنڈز سینکڑوں منصوبوں کی حمایت کریں گے اور ہزاروں کینیڈینوں کی زندگیوں کو بدل دیں گے۔ کھیرا نے کہا، حکمت عملی میں ہزاروں کینیڈینوں کی آوازوں اور زندہ تجربات کو شامل کیا گیا ہے اور نسل پرستی اور امتیازی سلوک سے نمٹنے کے لیے ہماری پوری حکومتی سوچ کو بہتر بنایا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کی نئی حکمت عملی، جسے باضابطہ طور پر چینجنگ سسٹمز ٹرانسفارمنگ لائف کہتے ہیں، کینیڈا کی نسل پرستی کے خلاف حکمت عملی 2024 سے 2028 تک جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ نصف سے زیادہ فنڈز $70 ملین ملک بھر میں مقامی اقدامات میں براہ راست لگائے جا رہے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کمیونٹیز کو نسل پرستی اور امتیازی سلوک سے نمٹنے کے لیے ضروری وسائل فراہم کیے جائیں۔ کھیرا نے کہا، اس حکمت عملی کے ساتھ ہمارا مقصد ہر قسم کی نسل پرستی کا مقابلہ کرنا اور کینیڈینوں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لانا ہے۔ نسل پرستی کے خلاف نئی حکمت عملی 4 شعبوں پر توجہ مرکوز کرتی ہے، جس کا مقصد کمیونٹیز میں معاشی، سماجی اور ثقافتی بااختیار بنانا، تمام شعبوں جیسے کہ امیگریشن، صحت اور ہاؤسنگ سسٹم میں نسلی مساوات کو آگے بڑھانا، انصاف اور عوامی تحفظ کے نظام میں ایکشن چلانا اور استعمال کرنا ہے۔ ٹورنٹو میں واک وتھ اسرائیل تقریب میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو کی یہودی برادری کے ہزاروں افراد نے اتوار کے روز ایک سالانہ اسرائیل نواز تقریب کے حصے کے طور پر شہر کی ایک بڑی شاہراہ پر مارچ کیا، جو کہ راستے میں سخت سیکیورٹی اور مظاہروں کے درمیان سامنے آیا۔ ٹورنٹو پولیس نے ایکس پر کہا کہ اس نے واک میں 6 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے کہا کہ وہ اس پر تبصرہ نہیں کر سکتے کہ گرفتاریوں کی وجہ کیا ہے یا گرفتار کیے گئے افراد کا تعلق کسی مخصوص گروپ سے تھا۔ مارچ کے ساتھ پولیس کی ایک مضبوط موجودگی اور پرائیویٹ سیکیورٹی اہلکار تھے اور باتھرسٹ اسٹریٹ کے ایک بڑے حصے کو ایونٹ کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ مارچ کے پہلے گھنٹے کے اندر مارچ کرنے والوں کا مظاہرین کے 2 گروپوں سے سامنا ہوا۔ پولیس نے مظاہرین کے ایونٹ کے نظارے کو روکنے کے لیے بسوں کا استعمال کیا۔ آزاد آزاد فلسطین اور انہیں گھر لے آؤ کے نعرے اس وقت گونجنے لگے جب گروپس باتھرسٹ اسٹریٹ اور شپارڈ ایونیو کے کونے میں راستے عبور کرنے لگے اور کچھ گرما گرم تبادلہ ہوا۔ پولیس اہلکاروں نے دونوں گروپوں کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کیں اور تصادم میں مداخلت کی۔ بھارت کے نو منتخب وزیر اعظم نریندر مودی نے مسلسل تیسری بار وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارت کے نو منتخب وزیر اعظم نریندر مودی نے مسلسل تیسری بار وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ مودی کی الیکشن میں جیت بھارت کے مسلمانوں کے مستقبل کے لیے
سب سے بڑا چیلنج بن گئی۔ نامنتخب بھارتی وزیر اعظم مودی کی کابینہ میں کسی مسلمان کو وزیر نہیں بنایا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق نریندر مودی کی نئی حکومت میں 30 وزراء اور 41 وزرائے مملکت شامل ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مضبوط اپوزیشن کے سامنے متنازع سیاسی امور پر اتفاق رائے پیدا کرنا مودی حکومت کے لیے چیلنج ہوگا۔ بھارت کی صدر دروپدی مرمو نے نریندر مودی سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ تقریب حلف برداری راشٹرپتی بھون میں ہوئی، جس میں نامنتخب ارکان اسمبلی اور مہمان شریک تھے۔ جے شنکر، راج ناتھ، امت شاہ سمیت کابینہ کے منتخب ارکان نے بھی حلف اٹھایا۔ اپوزیشن کانگریس کے صدر ملک ارجن گرکھے بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ تقریب میں بالی ووڈ کے ستارے اور معروف صنعت کار مکیش امبانی بھی شریک تھے۔ حلف برداری کی تقریب میں بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیپ، ماریشس سمیت کئی ممالک کے سربراہان بھی شریک تھے۔ نریندر مودی جواہر لال نہرو کے بعد تیسری مدت کا عہدہ سنبھالنے والے دوسرے بھارتی وزیر اعظم ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی کے تیسری بار اقتدار میں آنے سے حالات مزید خراب ہونے کے امکانات واضح ہیں۔ اس صورتحال میں بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں کو اب بھارت میں اقلیتوں کے حقوق پر باریک بینی سے نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے جنگ بندی کی تجویز کو آگے بڑھانے کے لیے مشرق وسطیٰ کے نئے دورے کا آغاز کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کی تجویز کو آگے بڑھانے کے لیے مشرق وسطیٰ کے نئے دور کا آغاز کیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی جنگی کابینہ کے ایک اہم رکن نے وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت سے استعفیٰ دے دیا ہے، جس کے بعد غزہ میں جاری جنگ کے دوران اسرائیلی رہنما پر داخلی دباؤ بڑھ گیا ہے۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل میں جاری سیاسی بحران میں وہ مصر سے اپنے دورے کا آغاز کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل میں جنگی کونسل کے اہم رکن بینی گینٹس سمیت متعدد اہم عہدیداروں کے استعفے کے بعد سیاسی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ ادھر حماس بھی جنگ بندی کی امریکی تجاویز پر کوئی تفصیلی فیصلہ یا موقف جاری کرنے سے کترا رہی ہے۔ ایسی غیر یقینی کی صورتحال میں امریکی وزیر خارجہ نے اس دورے کا آغاز کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مصر کے بعد وہ اسرائیل کا بھی دورہ کریں گے، جو ان کا تل ابیب کے لیے گزشتہ سال 7 اکتوبر کے بعد 8واں دورہ ہوگا۔ اس دورے کا مقصد اسرائیل اور حماس کے درمیان مجوزہ جنگ بندی کی تجاویز کو اپنانے پر زور دینا ہے۔ بائیڈن اس جنگ کو روکنے کے لیے کوششیں تیز کر رہے ہیں۔ قاہرہ میں بلنکن صدر عبدالفتاح السیسی کے ساتھ تنازع فلسطین کے حوالے سے بات چیت جاری ہے، جس میں غزہ کی واحد بین الاقوامی گزرگاہ رفح کو دوبارہ کھولنے پر غور بھی شامل ہے۔ رفح کراسنگ پر اسرائیل نے 1 ماہ قبل حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا اور یہ کراسنگ اس وقت سے بند ہے۔ اسرائیلی فوج نے کراسنگ کے فلسطینی اطراف کا کنٹرول سنبھال لیا اور مصر پر الزام عائد کیا کہ وہ اسے بند کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اس بندش نے غزہ میں انسانی بحران کو مزید بڑھا دیا ہے اور محصور پٹی میں قحط کے خدشات میں اضافہ کیا ہے۔ اپنے مشرق وسطیٰ کے دورے کے دوران بلنکن بدھ کو G7 سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے اٹلی جانے سے پہلے اردن اور قطر کا بھی دورہ کریں گے۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیل نے غزہ کے خلاف وحشیانہ جوہریت کا آغاز کیا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک 37,000 فلسطینی شہید اور 81,000 زخمی ہو چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں۔ مسلسل ناکہ بندی کی وجہ سے گنجان آباد فلسطین پٹی میں لوگوں کو قحط کے حالات کا سامنا ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان مہرین امین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔